سورت کوثر کا صرف ایک دن کا وظیفہ۔ پچھلے محرم بس چلتے پھرتے وظیفہ کیا، 13 سیکنڈ میں وظیفہ ہو گیا۔ وظیفے سے میں نے 7 کروڑ کا گھر حاصل کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے جو قرآن پاک کی ایک مختصر ترین سورت پر مشتمل ہے، لیکن کسی انعام سے کم نہ ہے۔ یہ سورت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت اتاری جب ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ اس وظیفے کو آج کے بابرکت دن میں کیجیے گا، کیونکہ اس وظیفے سے انسان کے تمام مسائل، اس پر بندشیں، بوجھ، تکالیف، دکھ سب دور ہو جاتا ہے۔ میرے اپنے حالات اتنے برے تھے، اتنی تنگ دستی تھی، اتنے مسائل تھے، اتنے مسئلوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب یہ وظیفہ میں نے محرم الحرام کے مہینے میں کیا، میری غیب سے ایسی مدد ہوئی، مجھے فائدہ ہوا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے حالات بھی بدل گئے۔ میرے اوپر قرضوں کا بوجھ تھا، وہ قرض بھی اتر گیا۔ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا، ایسے معجزات ہوئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل گئے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی محرم الحرام کے پورے مہینے میں کر لینا، جب چاہیں، جس وقت چاہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں کو محرم کے مہینے میں یہ خاص عمل جو رزق اور دولت کا آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ اگر دولت ختم کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں کر سکیں گی۔ اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی، آپ لوگ لوگوں میں بانٹنے لگو گے۔ آج اگر آپ لوگ پریشان ہیں، تنگ دست ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہو، یقین جانو یہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چاہو تو کسی بھی وقت نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، نہیں تو آپ لوگ محرم کے مہینے میں چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ کے اگر فوراً سے حالات نہ بدل جائیں تو پھر کہنا، آپ کی زندگی فوراً سے نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ کچھ میری بہنوں نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے وہ شادی کا مسئلہ پیسوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے، ہماری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ہماری جو شادی میں اخراجات ہیں ان کے لیے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا ہے، ہمیں کوئی بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتائیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں اپنی آئندہ ویڈیو میں، جو میری اگلی ویڈیو آئے گی، اس کے اندر آپ لوگوں کو بے حد مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ میرا اپنا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ جب بھی زندگی میں پڑھو گے، آپ کی خالی جھولی دولت سے بھر جائے گی۔ آپ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ کی مالی مشکلات کتنی بھی خراب ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، جب بھی آپ یہ عمل کرنے لگو تو ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، صاف ستھری جگہ پر بیٹھیں، اور بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہونا کہ میں کوئی آپ کو بہت بڑا، بہت مشکل وظیفہ بتانے والا ہوں۔ آپ کو اتنا آسان وظیفہ بتاؤں گا، کوئی چھوٹا سا 10 سال کا بچہ میں اس کو بتاؤں تو وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اب آپ لوگ کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو، جیسا کہ ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اول و آخر درود پاک 3 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ لازمی 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ ناظرین، ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے بعد اب آپ کو فوراً سے، اگر آپ کے ہاتھوں میں تسبیح موجود ہے، تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر آپ لوگوں کو سب سے پہلے استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح پڑھ لینی ہے۔ صرف 2 منٹ لگیں گے۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ 1 سے 2 منٹ لگیں گے یا 2 سے 3 منٹ لگ جائیں گے، اور آگے جو وظیفہ ہے وہ بھی 2 سے 3 منٹ کا ہی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے،
تو ایک بات آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ لوگ جیسے ہی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں گے 100 دانوں والی، اس سے پہلے آپ نے درود پاک جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ناظرین 3 مرتبہ آپ جب شروع میں آپ نے درود پاک پڑھا ہے، اس سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی حاجت کو ذہن میں لازمی رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، مثال کے طور پر آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کوئی رقم کی ضرورت ہے، تو وہ نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے اس مقصد کے لیے، شادی کے لیے، یا آپ کا جو بھی مقصد ہو، مجھے یہ رقم مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین اس طرح آپ لوگ جو ہے آپ کے جو بھی مسائل ہیں، اگر آپ کو نوکری چاہیے ہو، کاروبار میں ترقی کرنی ہو، قرض آپ کو اتارنا ہو، کسی بھی مسائل کے لیے آپ کے جو ہیں وہ نیت کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اس کے فوراً بعد آپ کو 100 دانوں والی ایک پوری تسبیح استغفر اللہ کی آپ کو فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ لوگوں کو وہی تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، حامیم لا ینظرون، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین جو تسبیح آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس تسبیح کے پہلے دانے پر اب آپ کو پڑھنا ہے سورۃ کوثر۔ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ بڑی توجہ سے آپ ویڈیو کو دیکھیے گا، ابھی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ آپ لوگوں نے 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر نیت کی، پھر اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لینی ہے، پھر 100 مرتبہ حامیم لا ینظرون پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فوراً سے آپ نے صرف 11 مرتبہ گنتی کر کے سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ اب آپ کو آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد بڑی توجہ سے سننا ہے کہ وظیفے کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے۔ ناظرین اگر آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی وجہ سے گھر میں نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کاروبار، دکان پر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے کرنا ہے، تو آپ لوگ جو ہیں وہ جیسے یہ وظیفہ ختم ہو اور اسے اپنی دکان کے گلے پر، اپنی جیب پر، یا جو بھی کاروبار والی جگہ ہو اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ ناظرین اسی طرح آپ لوگ اگر گھر میں وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اپنی تجوری پر، الماری پر، اور میری بہنیں اپنے پرس پر اسی طریقے سے، اور میرے بھائی بھی 3 مرتبہ پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ عمل لازمی کیجئے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، بالکل جو ہے وہ کم یا زیادہ نہ ہو۔ کسی بھی وظیفے کی تعداد کم یا زیادہ کرنے سے وظیفے میں وہ طاقت، وہ اثر نہیں رہتا۔ پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم نے وظیفہ کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا، تو اس لیے بتائے گئے طریقے کے مطابق تعداد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وظیفے کو کرنا ہے۔ ناظرین اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق کی تنگی، مالی حالات کی خرابی دور ہو جائے گی۔ آپ بہت جلد مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کوئی وقتی مسئلہ یا پریشانی ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس مبارک ذکر کو چند دن تک پڑھ لیں، آپ کا وہ مسئلہ یا پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ مال و دولت میں کھیلیں اور رزق آپ کو کھلا اور باکثرت ملے، آپ کا کاروبار ترقی کرے، آپ کے مالی حالات ہمیشہ اچھے رہیں، آپ کو دوبارہ کبھی غربت و افلاس کا منہ نہ دیکھنا پڑے، اس ذکر کو ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ کا ایسا نصیب چمکے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ آپ کو اتنا مال و زر ملے گا کہ مال و دولت کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ناظرین اس ذکر کو پورے یقین سے کیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ ناظرین وظیفہ کو تجربے کے لیے مت کیا کریں، آزمانے کے لیے مت کیا کریں، پورے یقین کے ساتھ وظیفہ کیا کریں کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ
کامل یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور پھر ہاتھ اٹھاتے ہی سب سے پہلے گناہوں کی سچی توبہ کرنا۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ آ جائے اور آپ کا وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اور ناظرین، بندہ جب اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی جتنی زیادہ معافی مانگتا رہے گا اور اس کا شکر اس کی نعمتوں پر ادا کرتا رہے گا، معافی اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں، اپنے گناہوں سے معافی اور اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا آپ کرتے رہیں گے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ دن بدن آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو شکر اور معافی کو انشاءاللہ ہمیں پوری زندگی دولت کی، رزق کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روزی، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یقینی یہ وہی وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا اور اللہ رب العزت کی غائبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور جو بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ اس کو اس وظیفے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ وظیفہ کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے آپ کا پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب نہ صرف ہمیں بلکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اچھی چیز سمجھ کر دوسرے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔